حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے مشہور شیخ اور اللہ کے ولی تھے۔ کسی نے آپ کو ایک پرندہ دیا جو ایک پنجرے میں قید تھا۔ آپ وہ پرندہ گھر لے آئے اور اسے اپنے گھر میں رکھ لیا۔ وہ پرندہ حضرت جنید کو اپنی مجلس علم اور وعظ و نصیحت کے لیے جاتے ہوئے دیکھتا رہتا تھا۔ ایک دن وہ پرندہ بہت اداس تھا۔ حضرت جنید جب مجلس سے واپس آئے تو آپ نے اس سے پوچھا، تم کیوں اداس ہو؟ اس نے کہا، جنید، آپ اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، اپنی مجلس وعظ و نصیحت میں بیٹھتے ہیں۔ آپ آزاد ہیں اور میں یہاں قید ہوں۔ مجھے بھی اپنے دوست یاد آتے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، گھوما کرتا تھا۔ اب میں قید ہوں، بس یہی بات مجھے اداس کر گئی ہے۔ حضرت جنید نے جب اس کی آہوزاری سنی تو پنجرے کا دروازہ کھول دیا اور اس سے کہا، تم آزاد ہو، جاؤ۔ وہ پرندہ پنجرے سے باہر نکلا اور پنجرے کے اوپر بیٹھ گیا۔ اس نے حضرت جنید سے کہا، جنید، جو درخت اور پودے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں وہ یا تو مرجھا جاتے ہیں یا کاٹ دیے جاتے ہیں، اور جو پرندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے وہ یا تو قید کر لیا جاتا ہے یا کوئی شکاری اس کا شکار کر لیتا ہے اور وہ مارا جاتا ہے۔ اے جنید، میں زندگی میں فقط ایک بار اللہ کے ذکر سے غافل ہوا اور پچھلے 5 برس سے میں قید میں ہوں۔ آج آپ نے مجھے آزاد کیا۔ اب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ کبھی ذکر الہی سے غافل نہیں ہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ پرندہ اڑ گیا۔ اس کے بعد وہ پرندہ اکثر حضرت جنید کی وعظ و نصیحت کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا، آپ کے بیانات سنتا۔ حقیقی سکون شور کی غیر موجودگی میں نہیں بلکہ دل کی خاموشی میں پایا جاتا ہے۔ آپ کی مجلس ذکر میں شریک ہوتا، کبھی آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کے ساتھ ذکر الہی کرتا اور کبھی آپ کے ساتھ دسترخوان پر کھانے میں بھی شریک ہو جاتا تھا۔ پھر ایک دن حضرت جنید کا وصال ہو گیا۔ وہ پرندہ بہت غمگین ہوا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا، لوگو، مجالس میں سب سے بہترین مجلس جنید کی تھی۔ ذاکرین میں سب سے کامل ذاکر جنید تھا۔ دوستوں میں سب سے بہتر اور اچھا دوست جنید تھا۔ ہائے افسوس، ایک بہترین مجلس اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ ایک کامل ذاکر اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو گیا اور ایک نہایت اچھا دوست رخصت ہوا۔ لوگو، اب اس دنیا میں مجھے جنید کی مجلس جیسی مجلس نہ ملے، اگر جنید جیسا ذاکر نہ ملے اور اگر جنید جیسا وفادار دوست نہ ملے تو اس دنیا میں جینے کا کچھ مقصد باقی نہیں رہتا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ پرندہ زمین پر گرا اور فوت ہو گیا۔ لکھنے والا لکھتا ہے کہ اس پرندے کو بھی حضرت جنید کی قبر کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا۔ اب قیامت تک وہ حضرت جنید کے ساتھ آرام کرتا رہے گا اور وہ انوار و تجلیات جو حضرت جنید کے مرکز پر برس رہے ہیں وہ بھی ان میں سے اپنا حصہ لیتا رہے گا۔ ہمیں چاہیے کہ آج ہم سب بھی اس پرندے کی طرح عہد کریں جیسے اس نے حضرت جنید سے کیا تھا۔
ہم اپنے اللہ سے عہد کریں کہ ہم کبھی آپ کے ذکر سے غافل نہیں ہوں گے۔